ایک بات، ایک اصول کی بات سمجھیں کہ یہاں بھیجنا یا ان کا لوٹانا اس حوالے سے لازم نہیں ہے کہ علماء کے نزدیک، محققین کے نزدیک روح کہیں پر بھی ہوتی ہے، چاہے وہ اعلیٰ علیین میں ہو چاہے سجین میں ہو، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ براہ راست اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک، اب اگر وہ واپس نہ بھی آئے تو جسم پر عذاب کی کیفیت بھی ہوگی، اسے محسوس کرتی ہے، اور اگر جسم پر نعمت کی کیفیت ہوتی ہے اسے بھی وہ محسوس کرتی ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے، جیسے کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، اور ظاہر ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کا کانسیپٹ اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے کہ جی ہم نے اگر اپنے مردے کو جلا دیا یا کسی صورت میں اس کو مطلب اس طرح سے ہم نے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں موت کے بعد کے وہ کر دیے، اب اس کا جسم ختم ہو چکا ہے، تو کیا اس کی روح بھی اسی انداز سے سجین میں جمع ہوگی؟ جی ہاں، اس کی روح بھی اسی اعتبار سے سجین میں جمع ہوگی. اس کے علاوہ اور شدید تکلیف یہ جلانے کی اس کو تکلیف اور ہوگی اس کو. ٹھیک ہے، بات جاری رکھیں گے. ناظرین، اب ذرا کچھ غیر مسلموں کے حوالے سے بھی گفتگو کے حوالے سے ہوں گی. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. افتتاح ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ کہ جس نے 500 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر عبادت کی ہے، کہ جس پہاڑ کی چوٹی کی لمبائی اور اس کی چوڑائی قریب 30 مربع گز تھی اور اس کے چاروں طرف 4000 میل کے قریب سمندر کا پانی تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اسباب زندگی نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ اس پہاڑ کے نیچے جاری کر دیا تھا، ایک انار کا پیڑ لگا دیا تھا، اور وہ شخص جب عبادت سے فارغ ہوتا تو نیچے اترتا، اس چشمے سے وضو کرتا، اس کا پانی پیتا، انار کھاتا اور دوبارہ اوپر آ کر عبادت میں مصروف ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا الہ العالمین، مجھے تو جب بھی موت عطا کرنا تو حالت سجدہ میں عطا کرنا، میری روح کو جب قبض کرنا تو حالت سجدہ میں قبض کرنا، مجھے ہر شے سے جو کہ دنیا کی شے ہے اس سے محفوظ رکھنا، اور بس مجھے سجدے ہی کی حالت میں رکھنا. وہ یہ ناظرین کہ جبرائیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر جب وہاں سے ہوا کرتا تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ شخص سجدوں ہی میں مشغول رہا کرتا تھا، اور میں اپنے علم کی بنیاد پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ محشر کے روز جب وہ شخص حاضر ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ معاملہ اس کی دعا کے مطابق ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا اے فرشتوں، میری رحمت کے بل پر اس کی بخشش کر دو. وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین، تیری رحمت نہیں بلکہ میرے عمل کی بنیاد پہ مجھے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ تیری عمل کی بنیاد پہ تجھے بخش دوں، ذرا اس کے اوپر جو ہم نے نعمتوں کا نزول کیا ہے اس کا حساب کتاب تو لگاؤ. جب فرشتے ناظرین تمام حساب کتاب لگائیں گے تو اس کی ایک آنکھ کی بینائی اس کی 500 سال کی عبادت پر حاوی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب انعامات اور اکرامات کا سلسلہ جو اس کے اوپر تھا اور دیگر جو جسمانی اس کو نعمتیں حاصل ہوئی تھی وہ اس کے بعد تھی ناظرین. صرف ایک آنکھ کی بینائی اس کی 500 سال کی عبادت پر حاوی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ اب اسے جہنم رسید کر دو، کیونکہ یہ اپنے عمل کی بنیاد پر بخشش چاہتا ہے. اس وقت ناظرین وہ بندہ آہو بکا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، میرے عمل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تو مجھے اپنی رحمت کی بنیاد پر بخش دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ جاؤ، جا کر اسے میری بارگاہ میں لے کر آؤ. وہ بندہ پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو یہ بتا، جب تو کچھ بھی نہیں تھا تجھے پیدا کس نے کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، بے شک تو نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو کوئی عمل نہیں کرتا تھا اس وقت تجھے عمل کرنے کے قابل کس نے کیا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین، بے شک تو نے کیا. فرمائے گا کہ تیرے عمل کی بنیاد پہ میں نے تجھے عمل کی توفیق عطا کی، اپنی رحمت کی بنیاد پہ کی. فرمائے گا کہ بے شک تو نے اپنی رحمت کی بنیاد پہ کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 500 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر تجھے عبادت کا ذوق کس نے عطا کیا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین، تو نے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے عطا کیا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین، تو نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ انار جو برسوں میں
لگا کرتا ہے، برس میں ایک بار لگا کرتا ہے، میں تجھے روز انار عطا کرتا تھا، تجھے کس نے عطا کیا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین تو نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہاں پر دنیا کے اسباب موجود نہیں تھے، لیکن میں نے تیری عبادت کے لیے اہتمام کیا۔ وہ اہتمام کس نے کیا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین بے شک تو نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمام باتیں تیرے عمل کی بنیاد پہ تھیں یا میری رحمت کی بنیاد پر تھیں؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین بے شک تیری رحمت کی بنیاد پر تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ناظرین کہ جب تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تمام تر معاملات اپنی رحمت کی وجہ سے کیے ہیں، تو میں تیری بخشش تیرے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی رحمت ہی کی وجہ